ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تمام حضرات انتہائی قابل احترام عزیز القدر مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 کے پہلے رکوع میں سے آیت نمبر 33 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی پاکیزگی کا ذکر فرمایا۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے تو وہ تم سے پلیدی اور گندگی دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک بنا، اچھی طرح پاک کر دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی فضیلت بیان فرمائی کہ وہ نیک، پاک باز خواتین ہیں، اور انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، پارہ نمبر 22 کی دوسری آیت میں یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں یعنی بیویوں، دوسری عورتوں کی طرح تم نہیں ہوئی، یعنی تمہارا درجہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فائق اور بالا بنایا ہے، تمہارا رتبہ اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اہل بیت کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں گھر والے۔ اہل بیت، بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، اور اہل والے، اہل بیت گھر والے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اہل بیت نبی تو نبی کے گھر والے۔ اور ہمارے عرف میں، ہمارے اپنے ماحول اور معاشرے میں بھی جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ گھر والے ہیں، میں سفر پہ جا رہا ہوں،
تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کے ساتھ ممکن ہے بچے بھی ہوں، لیکن اگر صرف بچے ہوں بیوی نہ ہو تو یوں نہیں کہتے کہ گھر والے ساتھ ہیں، کہتے ہیں بچے ہیں ساتھ۔ اور اگر صرف داماد ہوں ساتھ اور کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ گھر والے ہیں اور میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ اہل بیت کا لفظ اصلاً بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ گھر کی مالکن ہے اور گھر اس کی وجہ سے بنتا ہے۔ اگر بیوی ہے تو اولاد بھی تب ہے، اولاد ہے تو داماد بھی تب ہے۔ یہ دنیا کی کسی کتاب اور عقل میں آنے والی بات نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اہل بیت سے مراد بیٹیاں اور داماد تو ہیں لیکن بیویاں نہیں ہیں۔ قرآن کریم سختی کے ساتھ اس چیز کی نفی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر دوسرے مقامات پر اس چیز کو بیان فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے انسانی شکل میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے گھر بھیجے اور انہوں نے آ کر ملاقات کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو انسان سمجھے، انہوں نے فوراً گائے کا بچڑا ذبح کیا اور اس کو بھون کر ان کے آگے رکھا کہ مہمان ہیں۔ لیکن فرشتہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ یہ تکلف نہ کرتے۔ انہوں نے ان کو انسان دیکھا اور انسان ہی سمجھا، یہ انسانی شکل و شباہت میں آئے ہیں اور انہوں نے ان کو انسان ہی سمجھا، اس لیے انہوں نے بچڑا ذبح کیا اور بھون کر ان کے آگے رکھا کہ اس کو کھاؤ۔ پارہ نمبر 26 کے بالکل آخری چند سطروں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم کے مہمانوں کی کہانی پہنچی ہے کہ ان کا واقعہ کیا ہوا تھا؟ المکرمین، جو بڑے عزت والے مہمان تھے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ حضرت ابراہیم کی ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں جائیں تو پہلے سلام کریں، اس سے اپنی ملاقات کا آغاز کرنا چاہیے۔ آج کل انگریزی کے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں، الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ سنت ختم ہو گئی۔ قال السلام، جب فرشتوں نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم نے بھی جواب میں وعلیکم السلام بلوایا۔ قوم منکرون، اور حضرت ابراہیم انہیں جانتے نہیں تھے، یہ اجنبی لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو اس شکل و شباب میں پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ یہ اوپرے لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو ان کے جو جانور تھے اس میں جو موٹا تازہ بچڑا تھا، گائے کا بچہ، انہوں نے فوراً اس کو ذبح کیا اور اس کو بھونا، اس کی سجی بنا کر ان کے آگے رکھ دی کہ آپ کھائیں۔ فقربہ الیہم، اور جب ان کے آگے پیش کیا کہ آپ یہ کھائیں، اور وہ کھا تو نہیں رہے، اس لیے کہ وہ تو انسان نہیں، وہ تو فرشتے تھے، اور فرشتہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر حضرت ابراہیم دل کی بات جانتے ہوتے
تو کبھی بھی مالی نقصان نہ کر دے اور بچڑا ذبح نہ کر دے کہ یہ تو کھاتے ہی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے اتنا تکلف کرنے کا۔ لیکن حضرت ابراہیم چونکہ دل کا حال نہیں جانتے، جب تک اللہ تعالیٰ غیب کی بات اور خبر اپنے پیغمبر کو بتائے نہیں تب تک نبی نہیں جانتے کہ کتنا قریب چند کلومیٹر کے فاصلے پہ میرا بیٹا یوسف کنویں میں ہے، مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبروں کے علم کی مثال ایسے ہے جس طرح آسمان سے بجلی چمکی اندھیری رات میں اور اس روشنی میں مشرق اور مغرب کے کنارے نظر آ جاتے ہیں، اور اگر وہ چمک نہ لگے تو اتنا اندھیرا ہے کہ انسان کو قریب سے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب وہ فرماتے ہیں پیغمبروں کے علم کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کی چمک ڈالتے ہیں تو ان کو ہزاروں سال پچھلی اور اگلی باتیں اللہ تعالیٰ مطلع فرما دیتے ہیں اور وہ دنیا کو بتا کر حیران کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وحی کی چمک اللہ نہ ڈالے تو پیغمبر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرے بیٹے میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، جبکہ قریب ہی کنویں میں موجود ہے تو میں جا کر اس کو نکال لیتا ہوں۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ علم حقیقی اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو جتنا چاہیں عطا کرتے ہیں، جو نہ چاہیں نہیں دیتے، اور کائنات میں غیب کا علم ذرے ذرے کا علم ہے، جس میں کوئی ذرہ کوئی قطرہ اور کائنات کی تہوں سے لے کے آسمانوں کی بلندی اور کائنات کے اوپر کے کناروں تک کوئی گوشہ چھپا نہ رہے، ایسا علم صرف اللہ کا ہے، بندے کا یہ خاصہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم کا گائے کا بچڑا ذبح کر کے ان کے سامنے رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم ان مہمانوں کی اصلیت سے واقف نہیں تھے، ورنہ کبھی بھی یہ تکلف نہ کرتے۔ اور صرف یہ نہیں کہ رکھا ان کے آگے، قرآن کریم کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے آگے پیش کیا اور انہوں نے کھایا نہیں تو حضرت ابراہیم ڈر گیا، کیونکہ اس دور میں یہ ایک رسم و رواج سمجھ لیں یا طریقہ سمجھ لیں کہ جس کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہوتی اس کے گھر سے نمک استعمال نہیں کرتے، کھانا نہیں کھاتے تھے کہ ہم نے کل اسے نقصان دینا ہے اور دشمنی کرنی ہے، اور آج اس کے گھر کا نمک کھائیں تو یہ تو نمک حرامی ہو جائے گا۔ اس قوم کا ایک مزاج تھا کہ جس کے ساتھ نہیں چلنا اس کے گھر سے کھانا کچھ نہیں، چونکہ ہمارے دل میں چور ہے تو ہم کیوں اس کے ساتھ کھانا ایک پلیٹ میں کھا کر دوستی کا اظہار کریں۔ یعنی اس دور میں یہ کتنی خوبصورت ایک ترتیب تھی اگلے کو خاموش میسج اور پیغام دینے کا کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی اچھائی نہیں، یعنی منافقت نہیں تھی، بس سامنے سامنے دوستی ہے یا دشمنی ہے، تیسری چیز نہیں تھی۔ اب جب انہوں نے کھانا پیش کیا اور انہوں نے نہیں کھایا، قرآن کریم کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے فوراً کہا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، اور اپنے اندر ان کے ان خیالات کے متعلق کہ یہ میرے بارے میں کیا پلاننگ کر رہے ہیں، خوف محسوس کیا کہ یہ میرے دشمن نہ ہو۔ قالوا لا تخف، اور فرشتے بھانگ گئے کہ حضرت ابراہیم ڈر گئے ہیں، ان کے دل میں ہمارے بارے میں یہ بات ہے کہ ہم اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فوراً کہا لا تخف، کہ اے ابراہیم ڈرو نہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، تو پھر آپ کیوں آئے کہ کھانا بھی نہیں کھا رہے اور دشمن بھی نہیں ہے تو میرے گھر کیوں آئے؟ انہوں نے کہا بشروہ بغلام علیم، آپ بڑھاپے میں جا رہے ہیں، آپ کی بیوی عمر کے اس حصے میں ہے جو 100 سال کے قریب ہے، اور آپ بھی اس عمر میں پہنچ چکے ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے،
اب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینا چاہتا ہے، آپ نے اللہ سے مانگی ہے۔ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ تم جاؤ اور میرے ابراہیم کو خوشخبری دو کہ اللہ علم والا بچہ ابراہیم کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا۔ میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس پہ غور کریں، اس لیے سارا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا پڑا کہ بات کو سمجھ جائیں۔ اب جب یہ جملہ بولا تو حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ تو بہت بوڑھی تھی، اور جب بندہ زیادہ بوڑھا ہو جائے بڑھاپے کے آثار چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں، جلد پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، بڑھاپا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ عمر اولاد کی نہیں ہے، شباب گزر چکا ہے، بڑھاپا ہے، اور عام طور پر دنیا میں اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، اور فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ علم والا بیٹا دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یکدم حضرت سارہ پردے کے پیچھے سے نکل کے سامنے آ گیا۔ پہلے تو انہوں نے سمجھا ہوگا یہ انسان ہے، اس لیے سائڈ پہ تھی، لیکن جب بات کھل گئی کہ یہ انسان نہیں ہے تو فرشتے ہیں، تو فوراً سامنے آئی یہ بات سننے کے بعد، اور کیا کہا؟ فَصَدَّقَتْ وَجْهَهَا، اپنے چہرے پر یوں ہاتھ مارا کہ یہ دیکھیں میرے آثار۔ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اور یہ بہت بوڑھی اور پانچ خاتون ہے، اپنے چہرے پر یوں ہاتھ لگا کر اشارہ کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری زندگی اور میری عمر کا یہ حصہ اور میری اولاد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم بھی اس عمر میں ہے، میں بھی اس عمر میں ہوں، بڑھاپا شدت کے ساتھ طاری ہے، اور پانچ بھی ہوں، اولاد کے اسباب آثار بھی نظر نہیں آ رہے، اور اتنی بوڑھی ہو گئی، اور آپ کہتے ہیں بیٹا ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اب فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا كذلك، انہوں نے کہا اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے بولا ہے، اس لیے کہ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ قال ربک، انہوں نے کہا یہ ہمارا پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور رہا بیٹا دینا تو یہ بات تیرے رب نے کہی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ہمارا پیغام نہیں، یہ رب نے بولا ہے کہ میں ان کو بیٹا دینے لگا ہوں، آپ ان کو جا کر خبر دے دیں۔ تو اسی طرح ہوگا، اسی بڑھاپے میں ہوگا، اسی پوزیشن میں ہوگا، پانچ پن کے ساتھ ہوگا، اسی عمر میں ہوگا۔ اور اب یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا هو الحکیم العلیم، اس کی حکمت بھی سب سے نرالی، اس کا علم بھی سب سے جدا ہے، ہم تو بتا سکتے ہیں، آگے کام اس کا ہے۔ اب یہ واقعہ میں جو نقل کر رہا ہوں اس پہ ذرا غور کرنا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے اسی واقعے کو جب بیان کیا، اس میں کیا ذکر کیا کہ جب ان کی بیوی سامنے آئی حضرت سارہ، اور انہوں نے اپنے چہرے پر یوں ہاتھ مار کے کہا کہ یہ بڑھاپا، یہ پانچ پن، یہ عمر اور یہ خوشخبری، یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اسباب و آثار نہ ہونے کے برابر ہے؟ تو اس وقت وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے، انہوں نے کہا سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اور ساتھ کیا فرمایا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ کیا آپ اللہ کے اس حکم سے تعجب میں پڑ گئی ہیں؟ آپ پر اللہ کی رحمت ہو اے اہل بیت۔ اب اس گھر میں ایک ابراہیم ہے، ایک ان کی بیوی سارہ ہے، اولاد ہے کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، تو داماد تو ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن کریم منظر کشی کر رہے کہ ایک اللہ کے خلیل ابراہیم ہے، ایک ان کی بیوی سارہ ہے، اور یکدم یہ فرشتے 6 یا 7 کی تعداد میں لوگ آئے، ان کے سامنے کھانا رکھا، انہوں نے کھایا نہیں، ابراہیم ڈر گئے، انہوں نے اس ڈر کو ختم کرنے کا پیغام دیا اور اصلیت بتائی کہ ہم انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، آئے کیوں ہو؟ آپ کو خوشخبری دینے، اللہ آپ کو بیٹا دینے لگے۔ بس یہ جملہ بولنا تھا کہ حضرت سارہ میدان میں آ گئی، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت فرشتوں نے حضرت
جو کہ ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہیں، ایک پیغمبر کی حرم ہے، پیغمبر کی عزت ہے، اور وہ کیا کہنے لگی کہ کیسے ہوگا یہ بچہ انہی حالات میں اور اسی عمر میں، مطلب یہ ہے کہ آج جوانی دوبارہ لوٹائی جائے گی یا اسی پوزیشن میں ہوگا۔ اب انہوں نے کیا بولا، کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ سن لیجئے، رحمت اللہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اے گھر والوں، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ اسی عمر میں آپ کو بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ تو اب غور کیجئے، میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، اس موقع پر اہل بیت کا لفظ جس کا معنی ہے گھر والے، فرشتوں نے جو بولا ہے تو یہ حضرت ابراہیم کی بیوی پر بولا ہے۔ کس پر بولا ہے؟ ذرا غور سے زور سے بولو، کس کے لیے؟ بیوی کے لیے۔ تو قرآن کریم میں اہل بیت کا لفظ براہ راست بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس پہ ذرا غور کیجئے گا، میں نے جو آیت پڑھی ہے پارہ نمبر 22 کے پہلے رکوع کی، اللہ اپنے رسول کو فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ ارادہ کرتا ہے اے اہل بیت نبی کہ اللہ تم سے ہر قسم کی پلیدی اور گندگی دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ توجہ کیجئے گا، اس مقام پر بھی جب اللہ کہہ رہے ہیں اے اہل بیت نبی، اللہ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، دنیا کی عورتوں سے جدا ہے، آپ کا رتبہ سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ اس اہل بیت کا لفظ بھی اس آیت میں جب رب نے بولا تو براہ راست اس سے مراد پیغمبر کی بیویاں ہیں، یعنی سیدہ عائشہ ہے، سیدہ سودا ہے، سیدہ زینب ہے بنت جاش، زینب بنت خزیمہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ جن کا انتقال پہلے ہو چکا ہے، لیکن یہ ساری اہل بیت رسول ہیں کہ یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے اس سے مراد پیغمبر کی ایک بیٹی فاطمہ ہے، پیغمبر کے 2 نواسے حسن و حسین ہوں گے اور پیغمبر کا ایک داماد علی ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی بیوی اس میں شامل نہیں۔ اگر بہت ہم نے مہربانی کی تو صرف حضرت خدیجہ شامل ہو سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کون سی عقل کی بات ہے، یہ کون سے علم کی بات ہے، کون سی دلیل کی بات ہے کہ آپ بیوی کو تو اہل بیت سے نکال رہے ہیں اور بیٹیوں میں سے بھی ایک کو شامل کر کے 3 کی نفی کر رہے ہیں، دامادوں میں سے ایک کو شامل کر کے 2 کی نفی کر رہے ہیں۔ تو آپ دراصل اہل بیت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، یہ صرف ایک دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اہل بیت رسول کا لفظ آئے گا، حسن و حسین حدیث کی روح سے اہل بیت ہیں، حضرت فاطمہ حدیث کی روح سے اہل بیت ہیں، حضرت علی حدیث کی روح سے اہل بیت ہیں، لیکن قرآن کی روح سے پیغمبر کی ساری بیویاں پیغمبر کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور اہل بیت کا لفظ براہ راست بیویوں پر بولا گیا ہے۔ آپ کو کہے گا مولانا اس میں دلیل کیا ہے؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس کی کتاب ہے؟ زور سے بولیے، اب غور کیجئے، یہ پارہ نمبر 22 کا پہلا صفحہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اب میں پارہ نمبر 21 کے بالکل آخری لائنوں سے آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں، یہ بیک گراؤنڈ سمجھیں گے اور اس آیت کے بعد جو ہے جب اس کے ترجمے پہ نظر ڈالیں گے تو آپ واضح طور پہ سمجھ جائیں گے کہ یہاں بیویوں سے مراد اس کے علاوہ ہو کوئی نہیں سکتا۔ توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اے پیغمبروں کے سردار، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں، ازواج جمع ہے زوجہ کی، اور زوجہ بیوی کو کہا جاتا ہے، بیٹی کو نہیں کہا جاتا، بیٹی کو بنت کہا جاتا ہے، بیٹے کو ابن کہا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کہتا ہے اے نبی آپ کہیں اپنی ازواج کو، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ 1 سے زائد ہیں، 2 سے زائد ہیں، 3 سے زائد ہیں، اس لیے کہ ازواج کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے اور عربی زبان میں جمع کا کم از کم عدد 3 آتا ہے اور فارسی میں جمع کا عدد 2 سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ عربی ہے تو 3 بیویاں تو کم از کم آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی۔ اگر آپ حضرت خدیجہ کو اہل بیت میں مانتے ہیں تو باقی 2 بیویوں کا نام بتائیے، اگر آپ نہیں مانتے تو پھر قرآن کی ان آیات کا انکار لازم آئے گا۔ اس صورت میں آپ کا اسلام کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میں
بیویاں احادیث میں تفصیل موجود ہے کہ 11 بیویاں تھیں، اور قرآن کریم ازواج کا لفظ بول کر بتا رہے پیغمبر کی اتنی بیویاں تھیں کہ جو جمع کے سیلے میں شامل ہو سکتی ہیں، اور یہ 3 سے کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ وہ جو احادیث میں تعداد اس کی بیان ہو چکی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت جہاں حضرت خدیجہ کو پیغمبر کی بیوی مانتے ہیں، سیدہ عائشہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت جویریہ کو مانتے ہیں، حضرت سودا کو مانتے ہیں، حضرت زینب بنت جاش کو، حضرت زینب بنت خزیمہ کو، حضرت ماریہ قبطیہ کو۔ توجہ کیجئے گا، اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں سے کہیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو کہ یہاں کی نعمتیں تمہیں ملے، پیسہ ملے، یہاں کے ساز و سامان تمہیں ملے، تو پھر سن لو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آپ آ جائیں، میں اس چیز کا اچھے طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر دیتا ہوں، لیکن پھر بہت اچھے طریقے سے میں آپ کو اپنے نکاح سے الگ کر دوں گا اور جدائی کر دوں گا، اس لیے کہ میں تو آخرت کا پیغمبر ہوں، دنیا اور میرا جوڑ نہیں ہے۔ میری بیوی دنیا دار ہو یہ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے کہ میں تو نمونہ ہوں کائنات کے لیے، تو میری بیویاں تو کائنات کی خواتین کے لیے نمونہ ہوں گی۔ اس لیے تم نے جو مجھ سے مطالبہ کیا اجتماعی طور پر کہ ابھی مال کی فراوانی ہو چکی ہے، جہاں دیگر لوگوں کو مال غنیمت سے اتنے پیسے مل رہے ہیں اور آج ان کے گھروں میں غربت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ہمارے گھروں میں ہفتوں تک چولہے نہیں جا رہے، آپ مہربانی کریں اب ہمیں بھی سال کا ایڈوانس خرچہ دے دیا جائے تو یہ آسانی ہو جائے گی تاکہ آئندہ فقر و فاقے سے نجات ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے جب یہ مطالبہ سنا، آپ تو ایسے عظیم پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے بادشاہ کو ٹھکرا کر فقر کو ترجیح دی ہے، آپ تو کائنات کے لیے وہ نمونہ بنے کہ کسی ماں نے ایسی مثال والا بچہ نہیں جنا ہے آپ کے بغیر، اس لیے آپ کی طبیعت پر بوجھ بنا کہ میری بیویاں مجھ سے اتنے پیسوں کا مطالبہ کیوں کر رہی ہیں، یہ تو مرتبے میں سب سے آگے ہیں، ان کا چناؤ رب کر چکا ہے، ان کو تو آئیڈیل بننا چاہیے اور ان کے دل و دماغ میں دنیا کیوں گھوم رہی ہے۔ اس لیے حضور کو غصہ آیا اور آپ نے قسم اٹھا دی کہ میں 1 مہینے تک تمہارے قریب بھی نہیں جاؤں گا، تمہارے گھروں میں بھی داخل نہیں ہوں گا، یعنی احتجاجاً غصے میں فرما دیا۔ آپ نماز پڑھا کر الگ کمرے میں تشریف لے جاتے اور مدینہ میں یہ آواز لگ گئی کہ رسول کائنات نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دی ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں، پیغمبر تو صرف ناراض ہوئے تھے۔ ایک دن امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب جن کی اپنی بیٹی حفصہ پیغمبر کی بیوی ہے، یہ بھی اپنے کانوں میں جب آواز سنتے ہیں کہ پیغمبر نے بیویوں کو طلاق دی، یہ یکدم آئے اللہ کے رسول کو ملنے کے لیے، اور نگران جو تھے دروازے پر سیدنا بلال حبشی ہیں، رسول اللہ نے سختی سے روکا تھا کہ کوئی شخص بھی مجھے ملنے نہ آئے، اور آپ نے روکا ہوا تھا، تو حضرت عمر جب آئے حضرت بلال سے ملتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے ملنا ہے، انہوں نے کہا ملاقات منع ہے، آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، کہا کہ آپ جا کر دوبارہ بات کریں اور ان سے کہیں کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش کرنے نہیں آیا، میں تو کسی چیز کی وضاحت کے لیے آیا ہوں، کسی بات کی کنفرمیشن کے لیے آیا ہوں۔ جناب عمر کو اجازت ملی، اندر گئے اور وہاں ایک منظر دیکھا، رسول اللہ چٹائی پہ لیٹے ہیں، یہ زمین پر ایک ایسی کھجور کی چھال کی طرح وہ چٹائی جیسے یہ پرانے دور میں یہ پھوڑ ہوتا تھا اس طرح بچھا ہوا ہے، رسول اللہ اٹھے، آپ کی کمر پہ نشان لگے ہوئے ہیں اور کمرے میں ایک طرف تھوڑے سے جو لٹکے ہیں، ایک طرف پانی کا مٹکا پڑا ہے، یہ آپ کی کل کائنات ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دنیا کے بادشاہ تو وہ مزے کریں اور آپ پیغمبروں کے سردار اتنی غربت اور فقر و فاقہ۔ آپ نے فرمایا عمر کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے مزے کریں، میں اور آپ آخرت میں مزے کریں؟ خلاصہ یہ نکلا، حضرت عمر نے پوچھا ایک بات کی وضاحت پوچھنی ہے، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ میں نے لوگوں سے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں تو ناراض ہوا ہوں، میں نے طلاق نہیں دی۔ یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہا عمر میری بیویاں اور مجھ سے دنیا کا مطالبہ، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ طبیعت پہ بوجھ بنی ہے، تو میں نے غصے میں یہ جملہ بول کر 1 مہینے کے لیے کنارہ کشی کی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، اب یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ۔ اب 1 مہینہ جب نبی جدا رہے، ازواج مطہرات گھروں میں رو رہی ہے کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رسول اللہ کا دل تو کیا ہے، 1 مہینہ جب پورا ہوا، 29 کا چاند تھا،
رسول اللہ وہاں سے بالا خانے سے چلے، امی عائشہ کے حجرے میں پہنچے اور پیغمبر نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق اپنی بیویوں سے آ کر پوچھا کہ دنیا چاہتی ہو، پیسہ چاہتی ہو، دولت چاہتی ہو، میں آپ کی ڈیمانڈ پوری کر دوں گا، لیکن پھر آپ اور میں جدا ہوں گے، اس لیے کہ میرے حرم میں وہ خواتین ہوں گی جو کائنات کے لیے بہترین اسوہ بن سکیں، اس لیے پھر تمہارا اور میرا راستہ جدا ہوگا، اور اگر آخرت چاہتی ہو تو اللہ نے وہ کچھ تمہارے لیے رکھا ہے کہ جو کسی کے سوچنے میں بھی نہیں آ سکے گا۔ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے، عائشہ جلدی نہ کرنا، اپنے والد سے پوچھ کر جواب دینا۔ ذہن میں یہ تھا کہ عائشہ عمر میں چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے یکدم کوئی ایسا جواب نہ ہو جائے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہا یا رسول اللہ مجھے والد سے مشورے کی بھی ضرورت نہیں، عائشہ اللہ اور اس کے رسول کو رکھنا چاہتی ہے۔ اگلی بیوی کے گھر، اگلی کے گھر، اگلی کے گھر پوچھتے گئے، ہر حجرے میں سب کی طرف سے ایک ہی جواب آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جہاں بیان فرمائی ہے، اے نبی اپنی بیویوں کو کہیں اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور اس کی رونق، زینت، پیسہ، حشم و خدم یہ چاہتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، فتعالینا آ جاؤ، امتعکن میں تمہیں نواز دیتا ہوں، وہ سرحکن سراحا جمیلا اور اچھے طریقے سے تمہیں چھوڑ دوں گا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ تو پھر یقیناً اللہ نے تیار کر رکھا ہے نیک عورتوں کے لیے جو مخلص بھی ہیں، ایمان والی بھی ہیں، نیک بھی ہیں، ان کے لیے من کننا تم میں سے، یعنی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، اجرن عظیما بہت بڑا اجر کہ جس کو تم سوچ ہی نہیں سکتی کہ تمہیں کیا چیز ملنے والی ہے۔ یا نساء النبی من یاتی من کن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں، نبی کی عورتوں، تم میں سے اگر کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین تو باقی عورتوں کی نسبت تمہیں سزا بھی ڈبل ملے گی، اس لیے کہ تمہارا رتبہ زیادہ ہے، تو پھر کیا گنجائش نہیں ہے غلطی کی، اور اگر تم نیکی کرو گی تو اجر بھی باقیوں سے ڈبل پاؤ گی، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور اللہ پر یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب توجہ کیجئے، ذکر بیویوں کا ہو رہا ہے، کسی اور کا تو ذکر ہی نہیں چل رہا، اب پارہ 22 شروع ہو رہا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين اگر گناہ کرو گی سزا ڈبل ملے گی، نیکی کرو گی، نیک اعمال کرو گی، اجر بھی ڈبل ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيبًا اللہ نے نبی کی بیویوں کے لیے بڑی عزت والی روزی کا انتظام کر رکھا ہے۔ ان دنیا کے ٹکڑوں کا مطالبہ چھوڑ دو، تمہارے لیے بہت کچھ رب نے تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء کائنات تو عورتوں سے بڑی بڑی ہے لیکن تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم سب سے جدا ہو، سب سے زیادہ منتخب ہو، اللہ کی بارگاہ کی مقبولہ ہو، نیک خواتین ہو، کائنات والوں کے لیے آئیڈیل اور رہنما ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض یہ کچھ معاشرتی احکامات ذکر کیے۔ وقلن قولا معروفا کہ بات جب بھی کرو کسی اجنبی سے پردے میں بھی پست آواز میں نہیں کرنی کہ جو دل کا بیمار ہے اس کے دل میں کہیں گناہ کی باتیں نہ چل پڑے، اور جب بھی بات کرو اچھی اور بھلی بات کرو۔ وقرن فی بیوتکن اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں میں وقت گزارو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اور جس طرح جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے گلی بازاروں میں آتی تھی، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ یہ عربی جو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں، یہ مذکر کے صیغے نہیں ہیں، اور مؤنث جمع کے صیغے ہیں جو صرف عورتوں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اقیمنا الصلاۃ نماز پڑھتی رہنا، وآتینا الزکاۃ زکات دیتی رہنا، واطیعنا اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتی رہنا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اے گھر والوں، پیغمبر کے گھر والوں، اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ ہر قسم کی گندگی تم سے دور کر کے تمہیں پاک اور پاکیزہ بنا دے۔ اب مجھے آپ بات بتائیں کہ جب بیک گراؤنڈ ہم پڑھیں گے اور آگے اہل بیت کا لفظ آئے گا تو قرآن کریم کی عبارت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں اہل بیت سے مراد نبی کی بیٹیاں اور داماد ہیں یا نبی کی بیویاں ہیں؟ زور سے بولو۔ اب آگے سنیں، اب آگے کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ پھر مؤنث کے صیغے، اس
اس میں مذکر کا صیغہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ جمع کے صیغے اور مذکر مؤنث کے۔ اللہ کہتا ہے اچھا سنو، اپنے گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت جاری رکھنا تم نے، والحکمہ سنت کے تذکرے کرتی رہنا، ان اللہ کان لطیفا خبیرا کہ اللہ بہت ہی مہربان اور بڑے باخبر ہے، دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں پہلے بھی بیویوں کا ذکر ہے، بعد میں بھی بیویوں کا ذکر ہے، درمیان میں بھی اہل بیت کا لفظ جب بولا گیا تو قرآن کا منشا واضح ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو اہل بیت کا لفظ استعمال کیا یہ کس کے لیے کیا؟ اونچا بولے۔ اور نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ کتنی؟ تو میں پوچھتا ہوں آج ان حضرات سے جو کہتے ہیں ہم مومنین ہیں، کیوں قاری خورشید صاحب مومن تا نہیں مومن، داڑھی فارغ کر چھوڑی نہیں، داڑھی نہ پوچھ، ایسی شکل کا مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھ، ملنگ بنائے اور کہتے ہیں جی میں حضرت خدیجہ کو مانتا ہوں، اہل بیت کو چاہنے والا ہوں، میں حضرت فاطمہ کا عاشق ہوں کیونکہ اہل بیت کا میں غلام ہوں، میں حسن و حسین کا دیوانہ ہوں کیونکہ میں اہل بیت کا غلام ہوں، میں مولا علی کا نوکر ہوں کیونکہ وہ اہل بیت اور میں اہل بیت کا غلام ہوں۔ اب یہاں ذرا رک جائیے، مجھے آپ ایمان سے بتائیں کہ جب اہل بیت سے مراد براہ راست بیوی ہے، اور جب میں کہتا ہوں نبی کے اہل بیت تو نبی کی بیویاں تو قرآن کی روح سے اہل بیت میں ہیں، اس میں تو کوئی لغت کی کتاب کا سہارا بھی ضرورت نہیں، نہ کسی اخباری تراشے کی ضرورت ہے، نہ کسی عقل اور سائنس کی ضرورت ہے، یہ تو کلام ہے اللہ کا، اور اللہ اپنے کلام میں خود واضح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اس واقعے میں بھی کہ فرشتے بھی اہل بیت کا لفظ ابراہیم کی بیوی سارہ کے لیے بول رہے ہیں، اور اللہ اس موقع پر اہل بیت کا لفظ نبی کی بیویوں کے لیے بول رہے ہیں، تو نبی کی ازواج کا لفظ ہے جس سے واضح ہو رہا ہے کہ نبی کی ایک بیوی نہیں، نبی کی 3 یا اس سے زائد بیویاں ہیں قرآن کی روح سے، اور کتنی ہیں احادیث کی روح سے، 10 بیویاں اور ایک باندی۔ میں کہتا ہوں ازواج مطہرات 11 ہیں، آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ایک بندہ کہتا ہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں، لیکن 11 میں سے ایک بیوی کو مان کے 10 کا انکار کرے، نبی کی بیٹیوں کو اہل بیت کہے، 3 کا انکار کر کے ایک کو مان لے، نبی کے دامادوں کو کہے کہ اہل بیت میں مانتا ہوں لیکن 2 دامادوں کو نہیں ایک کو مانتا ہوں، ایمان سے بتائے وہ اہل بیت کو ماننے والا ہے یا ان کا انکار کرنے والا ہے؟ اور اہل سنت والجماعت کے ہاں آ جائیے، اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں کہ نبی کی ایک نہیں، نبی کی 11 بیویاں نبی کا اہل بیت ہے، اور ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان سب کے نوکر ہیں، ہمارے ایمان کا وہ مرکز ہے، وہ ہماری مائیں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یہ سارے ان کے روحانی بیٹے ہیں جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو ہم تو اپنی 11 ماؤں کو تسلیم کرتے ہیں، ایک ماں کی عظمت مان کر 10 کی گستاخی، یہ حلالی بیٹے کا کردار نہیں ہوتا۔ توجہ رکھیے گا، تو اہل سنت والجماعت 11 کی 11 بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں، اور پیغمبر کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اونچا بولیں۔ اور کوئی کہے میں تو فاطمہ کو اہل بیت مانتا ہوں، زینب رقیہ ام کلثوم کو نہیں، تو جب 3 حصوں کا انکار اور ایک کا اقرار کوئی کرے تو ایمان سے بتاؤ وہ اقرار کرنے والا ہے یا انکار کرنے والا ہے؟ تو کیسے مان لے کہ آپ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ پھر پیغمبر کے نواسوں پہ اگر چلے جائیں تو حسن و حسین ہیں، توجہ، تو جناب سیدہ امامہ بھی تو پیغمبر کی نواسی ہے، حضرت زینب کی بیٹی ہے جو پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اور انہی امامہ کا سیدہ فاطمہ کے بعد جناب علی المرتضیٰ سے نکاح ہوا ہے، اور یہ حضرت حسن و حسین کی ماں بھی بنی ہے رشتے میں، توجہ کیجئے گا، اور یہ حضرت فاطمہ ہی کی نصیحت تھی کہ امامہ سے نکاح کر لینا۔ تو میں عرض کیا کرنے لگا ہوں، اہل سنت نبی کی 4 بیٹیوں کو اہل بیت میں مانتے ہیں، نبی کے تینوں دامادوں کو اگر داماد ہونے کی بنیاد پہ ہم ان کی بھی عزت احترام، اور نبی کے 11 بیویوں کو ایمان سے بتائے کہ اہل بیت کو پوری طرح اہل سنت مانتے ہیں یا منکر مانتے ہیں؟ لیکن ایک ڈنڈورا ہے، ہمارے لوگ جاہل ہیں، سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، کہتے ہیں مولویوں نے رولا ڈالا ہوا ہے۔ بھائی رولا آپ کی جہالت کیا ہے، رولا ہمارا نہیں ہے۔ اب ایک بندہ 10 کا انکار کر کے ایک کی فضیلت بیان کرے، 10 کی گستاخی کرے، اور ہم ممبر سے کہیں یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کیوں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں؟ تو پھر کل ایک بندہ فرعون کو نبی کہہ دے، قارون کو اللہ کا ولی کہہ دے، ہم کہیں گے
کہیں گے فرقہ واریت مولوی صاحب خاموش کہنے دیں جو کہتے ہیں. یہ بات غلط ہے. علماء کی ذمہ داری کچھ اور ہے. یہ علماء گنگ ہو جائیں تو آپ کافر ہو کر مریں گے, اسلام بھی باقی نہیں رہے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عالم حق کے موقع پر حق بات نہیں کہتا وہ گنگا شیطان ہے. فہو شیطان اخرس, گنگا شیطان ہے کہ سمجھتا ہے بولتا نہیں ہے کہ حالات خراب نہ ہو جائیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی 11 بیویاں اہل بیت ہیں اور ہم سب کو مانتے ہیں. اس آیت کے روح سے اولاً اہل بیت میں یہ حدیث قصا کی روح سے حضرت فاطمہ, حسن و حسین, علی اس میں داخل ہیں. تو پھر کہتے ہیں جناب اس حدیث میں جو حضرت سیدہ ام سلمہ کے گھر میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اہل بیت اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, تو اس وقت توجہ پیغمبر نے ایک چادر اٹھائی اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ کو اس چادر کے نیچے کیا. حسن و حسین بچے تھے, ان کو بھی کیا. علی اور مرتضیٰ کو بھی بٹھا کے چادر اوپر دے دی اور یکدم ہاتھ اٹھائے, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں, یہ جو وعدہ ہے ان پہ بھی پورا فرما. حضرت ام سلمہ کا گھر تھا, یہ مسلمانوں کی ماں ہے. اب وہ بولی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں. حضور نے فرمایا انت علی الخیر, یعنی تو پہلے ہی خیر پہ ہے, یعنی قرآن کی روح سے تو اہل بیت میں ہے, ان کو تو میں حدیث کی روح سے شامل کرنے لگا ہوں. تو حدیث کی روح سے جو آئے ہیں ان کا ڈنڈورا تو پیٹتے ہو, اور جو قرآن کی روح سے اہل بیت اللہ نے بنائے ہیں ان کا انکار کرتے ہو. یہ کیسے قرآن پر ایمان ہے اور کہتے ہو مومن ہے؟ مومن نہیں, یہ مومن ہے جس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں غور کیجئے گا ذرا اس بات پہ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت فاطمہ اہل بیت ہیں تو چادر کے نیچے زینب کو پھر شامل کیوں نہیں کیا اگر وہ اہل بیت ہیں, رقیہ ام کلثوم کو؟ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رقیہ کا انتقال سن 2 ہجری میں ہوا, ام کلثوم کا 5 ہجری میں ہوا, اور پیغمبر کی بیٹی زینب جو ہے ان کا انتقال بھی اس واقعے سے پہلے ہو چکا ہے. تو تینوں بیٹیاں جب دنیا سے پہلے ہی نکل گئیں تو اس دنیا میں تو ایک ہی پیغمبر کی بیٹی تھی, آپ نے اس کو چادر کے نیچے شامل کر لیا. اس سے ان 3 کا اہل بیت سے نکلنا کیسے ثابت ہوتا ہے جو دنیا میں اس وقت تھی نہیں؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اہل بیت کو بھی الحمدللہ ہم مانتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں. یہ ساری تقریر کیوں کی ہے میں نے, اہل بیت کا جوڑ کیا ہے آج کی اس تاریخ سے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیغمبر کی پہلی بیوی ام المؤمنین جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہجرت سے 3 سال پہلے 64 سال کی عمر میں پیغمبر کے حرم میں 24 سال گزارنے کے بعد مکہ مکرمہ میں 10 رمضان کو فوت ہوئی ہیں. اور آج 9 رمضان ہے, 10ویں رات ہے, کل وہ دن ہے. تو میں نے اس مناسبت سے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو اپنی ماں سیدہ خدیجہ کے متعلق تھوڑا سا عرض کرتا چلوں. پہلے تو یہ بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت میں یہ شامل ہیں قرآن کریم کی روح سے, باقی ازواج بھی شامل ہیں. اور پھر حضرت خدیجہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کائنات کی عورتوں میں ازواج مطہرات سب سے اعلیٰ ہیں, ان میں ان کا بھی مرتبہ ہے. اب یہ علماء میں بحث چلی کہ اس کائنات کی سب سے افضل عورت کون ہے؟ بعض نے کہا سیدہ عائشہ, بعض نے کہا سیدہ خدیجہ, اور بھی عورتوں کا ذکر آئی, جناب مریم, جناب آسیہ. لیکن آخرکار محدثین اس بات پر پہنچے کہ اس کائنات میں 2 عورتیں سب عورتوں سے زیادہ رتبہ رکھتی ہیں, جن میں ایک امی عائشہ ہے, ایک امی خدیجہ الکبریٰ ہے. توجہ رکھیے گا. اور پیغمبر کے دل میں ان کی کیا عظمت تھی کہ ان کی عمر 40 سال, نبی کی عمر 25 سال, نبی کا پہلا نکاح خدیجہ کی خواہش پر رسول کائنات سے جناب ابو طالب نے پڑھایا, پیغام نکاح خدیجہ نے خود بھیجا. اور جب یہ نکاح ہو گیا, انہوں نے, وہ امیر تھی, رئیسہ تھی, پیغمبر غریب گھرانے کے تھے, تجارت پیشہ تھے, انہوں نے پہلی رات ہی میں اسی ملاقات میں اپنا مال, اپنی جائیداد, مال تجارت, سرمایہ سب کچھ رسول اللہ کے قدموں میں وقف کر دیا کہ اب یہ آپ کا ہے, یہ میرا نہیں ہے, جس طرح چاہے آپ اس کو خرچ کریں اور استعمال کریں. اور اے غلام زید بن حارثہ جو حکیم بن خزام ان کے بھتیجے نے منڈی سے خریدا تھا, بازار اوقاس سے, انہوں نے لا کر سیدہ خدیجہ کو دیا تھا, اور وہ ان کی خدمت میں تھا, بچہ تھا, انہوں نے وہ بھی رسول کائنات کو گفٹ کر دیا. اور ایک واقعہ بعد میں پیش آیا کہ رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا اور کعبہ میں جا کر اعلان کیا کہ آج کے بعد زید محمد کا غلام نہیں, محمد عربی کا بیٹا ہے, اور میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اور
خلاصہ یہ نکلا کہ جناب خدیجہ پیغمبر کے نکاح میں آئی، 25 سال رسول اللہ کے حرم میں رہی، پھر ان کا جنازہ اٹھا جب ان کی عمر مبارک 65 سال تھی اور رسول اللہ اپنی عمر کے 50ویں سال میں تھے۔ 25 سال 24-25 سال کا عرصہ ساتھ گزرا اور پیغمبر کی جو اولادیں ہوئی، جناب زینب حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، جناب رقیہ حضرت خدیجہ کے بدن سے، جناب ام کلثوم حضرت خدیجہ کے بدن سے، پھر پیغمبر کے بیٹوں میں آ جائیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے 4 بیٹے تھے جن میں سے 3 حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے اور 1 حضرت ماریہ قبطیہ سے، اور جنہوں نے لکھا ہے 3 بیٹے تھے انہوں نے لکھا ہے واضح اتفاق کے ساتھ اس میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور 1 بیٹا جناب ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بدن سے، تو میرے نبی کی اولاد ہی خدیجہ کے پیٹ سے ہوئی ہے، توجہ کیجئے گا۔ اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اتنا ادب احترام تھا اور انہوں نے بھی اتنا خوش رکھا میرے پیغمبر کو کہ جب ان کا جنازہ اٹھا، اس دور میں نماز جنازہ تو مشروع نہیں تھی، بس اسی طرح قبر میں مکہ مکرمہ میں جنت المعلا میں رسول اللہ نے خود دفن کیا ہے اور ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، اس دور کے مطابق نماز جنازہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ خلاصہ یہ نکلا اب حضرت خدیجہ دنیا سے گئی، اس کے بعد دوسرا نکاح جناب سودا سے ہوا، تیسرا حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا، پھر اس طرح نکاح ہوتے رہے، ازواج کی تعداد بڑھتی رہی، لیکن رسول اللہ اپنی وفات تک حضرت خدیجہ کو بھولے نہیں۔ جب کبھی بھی کوئی غمی خوشی کا موقع ہوتا، آپ جہاں دیگر ازواج کا تذکرہ کرتے، حضرت خدیجہ کا فوراً زبان پر ذکر آتا۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ پر اتنا رشک آتا تھا، ایک دن میں نے کہہ دیا، وہ عرب کی بوڑھی عورت تھی، مر گئی، ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بکری ذبح کر دی آپ علیہ السلام نے اور اس کے حصے جب بنائے تو حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں میں بھی پہنچاتے تھے، کہتے یہ خدیجہ کی دوست ہیں، ان کے گھروں میں دے کر آؤ۔ اس حد تک اس تعلق کو اپنی وفات تک آپ نے نبھایا ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ جملہ بولا، میرے نبی نے فرمایا خدیجہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ساری دنیا نے جب مجھے ٹھکرایا تھا خدیجہ نے اس وقت تسلیم کیا ہے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے مالی طور پر بھی میرے ساتھ امداد کی، جانی طور پر بھی امداد کی، تسلی بھی اس نے مجھے دی، دنیا ٹھکرا رہی تھی اور خدیجہ مجھے پروموٹ کر رہی تھی۔ توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ خدیجہ تو خدیجہ ہے، اس کا کیا کہنا ہے۔ ایک حضرت خدیجہ جن کی زندگی اتنی خوبصورت گزری، اور پھر میرے نبی کی سیرت اور کردار کیا ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہیں جن کو زمانہ لیڈر مانتا ہے، گھر میں بیوی تسلیم نہیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہے، اندر سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کا عناد میں ہے کہ جس کو سب سے پہلے اس کی بیوی نے تسلیم کیا ہے تو یہ میرے اور آپ کے رسول ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا کردار سب سے اجلا تھا، سب سے نرالا تھا، اس میں میل کو چال نہیں تھی۔ ورنہ جس خاتون نے آپ کے ساتھ 15 سال گزار لیے تھے کہ آپ وہ اونچ نیچ نہیں سمجھتی، وہ نیت سے واقف نہیں ہوئی، وہ کردار کو نہیں سمجھی، وہ لب و لہجے کو نہیں سمجھی، وہ حسن اخلاق کو نہیں سمجھی، وہ آپ کے اندر باہر سے واقف نہیں ہوئی، یقیناً ہو چکی ہے، لین دین معاملات ہوئے، تجارتی قافلوں میں ان کا سامان لے کر گئے، لیکن 15 سال بھی گزرنے کے بعد توجہ کیجئے گا، آج جب نبی نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے میرے رسول پر جو ایمان لائی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ یہ میرے نبی کی خصوصیت تھی کہ آپ کی بیوی نے سب سے پہلے آپ کو مانا ہے، تو جب گھر سے 100 نمبر ملتے ہیں تو زمانہ کیسے آپ کو ٹھکرا سکتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں خدیجہ نے سب سے پہلے کرنا پڑا، سب سے پہلے بار رسول اللہ کے قدموں میں وقف کیا، رسول اللہ کو مشکل حالات میں سہارا دیا۔ جب پہلی وحی آتی ہے 5 آیات اللہ اتارتا ہے، حضرت جبریل کے ساتھ 3 دفعہ معانقہ ہوا، انہوں نے بھیجا، رسول اللہ پہ خوف طاری ہوا کہ یہ غار میں کون شخص آیا ہے جس نے اتنے زور سے مجھے دبایا ہے۔ یہ گھر میں آئے، جناب خدیجہ سے واقعہ ذکر کیا، ان کے چچا کے بیٹے ورقہ ابن نوفل تورات انجیل کے عالم ہیں، بڑی عمر کے تھے، ان کے پاس لے کر چلی گئی کہ غار میں میرے خامن کے ساتھ یہ عجیب واقعہ ہوا ہے، جان کا خوف ہے کہ یہ کون آ گیا ہے۔ انہوں نے جب ساری باتیں سنی انہوں نے کہا میرا تصور، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، یہ غار میں آنے والا کوئی عام نہیں، یہ وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ پر اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتا تھا، اور کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی تو میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ میرے نبی نے پوچھا مجھے لوگ کیوں نکالیں گے، میں نے کسی کا کچھ بگاڑ
رہا ہے، انہوں نے کہا جو پیغام آپ پر آئے گا یہی پیغام جس پر بھی آیا ہے جب اس نے قوم کو دیا ہے اس کا رد عمل اسی طرح آیا ہے، اس لیے وہ حالات آئیں گے اور آخر وہ چیزیں وقت کے ساتھ ثابت ہوئی، سیم وہی معاملات ہوئے۔ آخری بار کہ علماء میں محدثین میں یہ بات چلی ہے کہ عائشہ افضل ہے یا خدیجہ افضل ہے، آخر کار ان علماء نے جنہوں نے کہا اس کائنات میں سب سے افضل سیدہ خدیجہ ہے، انہوں نے اس میں ایک حدیث کا سہارا لیا ہے، اور یہی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہی انصاف والی ہے اور یہی سب سے آگے کھڑی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کا رتبہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عورتوں میں، انہوں نے اس حدیث کو پیش کیا جس میں ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے فرشتوں کے سردار اور رسول اللہ کے سامنے یہ بات عرض کی، کہا کہ عائشہ کو وہ جبریل کا سلام دے دیجئے۔ انہوں نے کہا فرشتوں کا سردار جس کو سلام کرے اس عورت کا پھر کیا رتبہ ہوگا، لیکن میں قربان حضرت ابو ہریرہ سے وہی روایت ہے جو حضرت خدیجہ کے متعلق ہے، اور یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، یہ غار حرا کا واقعہ ہے کہ جب وہاں اللہ کے رسول خلوت میں تھے اور اس دوران وحی آ گئی اور آپ کبھی کبھی تشریف لے جاتے، حضرت خدیجہ یہاں سے سالن بنا کر کھانا تیار کر کے غار تک پہنچاتی تھی۔ توجہ کیجئے گا، اس وقت حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابھی ایک عورت آنے والی ہے جس کے ہاتھ میں سالن اور کھانا ہوگا اور وہ خدیجہ ہے، فرمایا جب وہ آ جائیں آپ کے پاس ابھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کو کہو کہ مجھ رب کا سلام خدیجہ الکبریٰ کو پیش کر دیجیے۔ اور اس حدیث میں اگلے الفاظ ہیں کہ اللہ کا سلام بھی خدیجہ کو ہے، میں پیغام دے رہا ہوں اللہ کا، اور مجھ جبرائیل کا سلام بھی خدیجہ کو ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جس سے خدیجہ کا رتبہ اس کائنات میں سب سے آگے نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے، آج ہماری خواتین کو ان سے روشنی لینی چاہیے، مغربی عورتوں کے پیچھے نہیں جن کی اپنی زندگی جانوروں سے بدتر ہے، کہ حضرت خدیجہ نے کس طرح گھر بسایا، کس طرح خامد کا حق ادا کیا، کس طرح ان کی خدمت کی، کس طرح بچوں کی تربیت کی، کس طرح مشکل میں اپنے خامد کو آسرا دیا، اس کائنات میں یہ کامل نمونہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کی زندگی سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی عظمت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے دامن پر داغ لگانے والوں کا مقابلہ اللہ تعالی ہمیں ایمانی غیرت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔